موجودہ سیاسی حالات پہ اور یہ پورے گزشتہ ایک سال کے ایونٹس کو آپ کیسے سم اپ کریں گے، جہاں پہ گرینڈ اپوزیشن الائنس سڑک پہ آنے کے لیے تیار ہو، پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کی کالز دے چکی ہو، حکومت کے لیے چیلنجز ہر محاذ پہ اس وقت کھڑے ہیں؟ علینا، چیلنجز تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کو کافی چیلنجز درپیش ہیں، لیکن اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ اس پچھلے ایک سال سوا سال کے عرصے میں جب میں اس کا جائزہ لیتا ہوں تو کافی مشکلات پر قابو پایا گیا اور قابو پانے کی کوشش کی گئی، کچھ برابر بھی ثابت ہوئی۔ خاص طور پر اکانومی جو تھی اس کو کچھ سنبھالا ملا، کریڈیبلٹی جو تھی پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ کس حد تک، وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی کچھ بہتری آئی۔ فارن پالیسیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایک خارجہ امور کے بارے میں جو پالیسی جو وضع کی گئی یا جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چلایا گیا، اس کے بہتر ثمرات سامنے آنے شروع ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے علینا، نہ تو کوئی چیز ایک دن میں خراب ہوتی ہے، نہ ہی پھر آپ اس کو ایک دن میں ٹھیک کر سکتے ہیں، تو وقت تو لگتا ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینے، سال، 2 سال آپ نے محنت کی اور پھر آپ خاموش ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، سستانے لگیں کہ بھئی اب ہم نے کچھ کر لیا۔ یہ تو ایک عمل پہم ہے، یہ تو لگاتار آپ نے کام کرنا ہے، ہماری ہر جنریشن نے کرنا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑا پوٹینشیل دیا ہے، ہر قسم کا اللہ تعالیٰ نے نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ پولیٹیکلی ہم نے بہت اچھا کرنا ہے، اس سے بہت بڑھ کر کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ ہے تو ہم سب ہیں، بالکل اسی کے ساتھ ہماری عزت ہے، اسی کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی کے ساتھ ہی ہماری توقیر ہے، اسی کے ساتھ ہماری حفاظت ہے، اسی کے ساتھ ہی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا جو ہے نظام وضع ہونا ہے۔ لہٰذا ہم نے بڑا، میں سمجھتا ہوں، دانش کے ساتھ، عقل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ ہم نے حالات کو دیکھنا بھی ہے، پرکھنا بھی ہے، جو بھی کرنا ہے، سیاست بھی کرنی ہے تو بڑی، میں سمجھتا ہوں، تحمل سے کرنی ہے۔ اور اسی بات پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی رائے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جس طرح کی وہ سیاست کر رہے ہیں اور جو ایٹیٹیوڈ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک مستقل انٹیٹی ہے اس ملک کی، سیاسی قوتیں، سیاسی فورسز جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اپنا رویہ صحیح کر لے، وہ کہتے ہیں ماضی میں میاں صاحب نے بھی ان کے ساتھ بالکل کمپلیٹلی بگاڑی نہیں ہے، اپنا پیپلز پارٹی نے بھی ایک راستہ چھوڑے رکھا ہے ہمیشہ سے، تو پاکستان تحریک انصاف اگر تو کورس کریکشن کر لیتی ہے تو ان کے لیے پولیٹیکل کم بیک ہو سکتا ہے۔ عمران خان دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی جس وقت ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لینا، اسٹیبلشمنٹ بھی کہاں سے آئی ہے؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہ بھی ہمارا ہی ایک حصہ ہیں، ان کو ایک آپ نے ڈیوٹی تفویض کر دی، وہ کرتے ہیں، پولیٹکس جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں، اسی طرح کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی میڈیا والے ہیں، تو اگر ملا جلا کر دیکھا جائے تو ہم سب ایک ہی ہیں نا جی۔ بالکل۔ اب چاہیے تو ہمیں یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رویوں کی بات کی ہے، یا یہ بہت اچھی بات کی، رویے جو ہے نا اگر بہتر ہوتے ہیں تو اس کے بہتر ثمرات آتے ہیں۔ رویوں، اگر فرض کرو رویہ میرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیگر ڈرون رہتے ہیں، ہر وقت ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سارے لوگوں کا چہرہ بگڑا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ میں ایک کا چہرہ خراش رہا ہوں، کوئی میرا چہرہ خراش رہے، تو ایسے کو بچ کے جا نہیں سکتا پھر ایسی۔ بالکل، لیکن جو نیشنل ڈائیلاگ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے؟ بالکل، میں نے تو فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ علینا، میں آپ کو بتاؤں کہ سیاستدان کے پاس کیا ہتھیار، اس کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہے ڈائیلاگ، اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر جنگ عظیم بھی ہوئی ہے تو آخر وہ ٹیبل پہ آئی ہے۔ اس لیے کوئی راستے، آپ گاؤں کی مثال لیں، ایک گھرانے کی مثال، ایک گھر کی مثال لے لیں کہ جہاں ڈائیلاگ ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں معاملات الجھتے نہیں ہیں، حل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ تو اس حکومتی کمیٹی کا حصہ تھے حال ہی میں، بالکل، لیکن وہ غیر سنجیدگی تھی آپ کے خیال میں؟ علینا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی 3 میٹنگز ہوئی ہیں، تینوں میٹنگز پر میں بہت خوش تھا، دونوں اطراف سے،
بہت خوبصورت باتیں ہوئیں, بڑی تحمل کی باتیں ہوئیں, پاکستان کی بات ہوئی, پاکستان کے مفادات کی بات ہوئی, پاکستان عوام کی بہتری کی بات ہوئی. پھر وہ اگر وہ کوئی سلسلہ ٹوٹا ہے تو میں ذاتی طور پر بھی مجھے اس کا دکھ ہوا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے, وہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. کتنی مشکل دیکھیں نا, جب دو دشمن ممالک آپس میں جنگ کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, بالکل مذاکرات سے ہی آگے مذاکرات پہ آتے ہیں. ہم تو وہی سیاسی جماعتیں ہیں. بالکل اگر مطلب پی ٹی آئی کا ایک نقطہ نظر ہے, اوکے گڈ, مسلم لیگ کا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, جے یو آئی کا ہے, نیب کا ہے, جتنے بھی ہماری جماعتیں ہیں بالکل پاکستان میں, سب ہماری جماعتیں ہیں. ابھی چاہیے صرف یہ کہ بھائی ہم بیٹھ کے سکون سے, عزت اور وقار سے ایک دوسرے کا آنر اور ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کریں, آرگو کریں, آرگومنٹ ون کرنے کی کوشش کریں, اور اپنا اگر کسی کا آرگومنٹ بہتر ہے, اگر وہ آپ سے بہتر ایک کوئی تجویز دے رہا ہے, اس کی تجویز مان لیں. ایبسولوٹلی. اور کلچر آف کو ایگزسٹنس کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے, وہ ختم نہیں کر دینا چاہیے. راجہ صاحب آخری سوال, صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب چائنا کے اسٹیٹ لیول وزٹ پر ہیں, اور ان کے صاحبزادے امریکہ میں موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کے بریکفسٹ ایک پریئر بھی اٹینڈ کی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ دونوں وزٹس بھی؟ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جی کہ دونوں وزٹس بہت اچھی جا رہی ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کا جو دورہ ہے اس وقت وہ بہت ہی کامیاب جا رہا ہے. مختلف چینل سے, مختلف طور سے جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں, مختلف ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت ہی کامیاب ہے. ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے, اور اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے آپس میں بہت گہرے مراسم ہیں, اور اس میں بھی پھر پاکستان پیپل پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ایک تاریخی رشتہ ہے. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جناب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماؤ زے تونگ جو چیئرمین ماؤ زے تونگ کی وفات ہوئی تو آخری لیڈر جو ان سے ملاقات جنہوں نے کی تھی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. یہ تاریخ اور چائنیز بڑے فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا قائد جو تھا, آپ کا پیپلز پارٹی کا جو لیڈر تھا, وہ آخری شخص تھے جنہوں نے ماؤ زے تونگ صاحب سے ملاقات. اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور آیا, انہوں نے بھی ان تعلقات کو پروان چڑھایا. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو آپ کو پتہ ہے سی پیک کی بنیاد رکھی گئی, بے شک, اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا. انہوں نے سب سے زیادہ دورے چائنا کے کیے جب وہ پریزیڈنٹ تھے, تو لوگ کہتے تھے یہ چائنا کیوں ہر دفعہ چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا میں جا کے سی پیک کی جو بنیاد رکھی, اس کو آگے کامیابی سے لے کر گئے. پھر جس وقت وزیر خارجہ بنے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے بھی بڑے, ان کے پیچھے بھی ایک پوری لیگیسی تھی. بالکل, اور جو ریلیشن شپ امپیئرڈ نظر آ رہے تھے دیگر ممالک سے, پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد وہ تھوڑے بہتر بنانے میں بھی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. اور جو جہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں بلاول صاحب, وہ بریک فاسٹ پہ جو ٹرمپ صاحب کا ہے, صدر ٹرمپ صاحب کا, تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ بھی جایا کرتی تھی, جب وہ حکومت میں نہیں ہوتی تھی پھر بھی وہ انوائٹ کیا جاتا تھا ان کو. آج جی بالکل, وہ اس میں آج بھی دیکھیں کہ بلاول صاحب حکومت میں تو نہیں ہیں, لیکن وہ وہاں پر انوائٹڈ ہیں, اور جا کر وہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور بڑا کامیاب دورہ جا رہا ہے.